دنیا بھر کی معیشتوں کے بارے میں اب خبر آ رہی ہے کہ گریٹ ڈپریشن کے بعد دنیا بھر کی معیشتیں ایک بہت بدترین ریسیشن کا شکار ہونے والی ہیں، بدترین ان کی کارکردگی ہوگی، منفی ان کا جو شرح ترقی ہے وہ ہوگی۔ پاکستان کا کیا ہوگا، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ جو عوام ہیں ان پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ 1250 ارب روپے کا وزیر اعظم کی طرف سے پیکج بھی اناؤنس کیا گیا، اس پر کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب لوگ بے روزگار نہ ہوں، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا نہ جائے، اس کے لیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ایک اہم اسکیم اب متعارف کرائی گئی ہے، جو کہ ری فائنانس اسکیم ہے کہ آپ کسی کو نوکری سے مت نکالیے، بلکہ سستے داموں پر، سستے شرح سود پر آپ کو قرضہ دیا جائے گا۔ اگر آپ باقاعدہ طور پر ٹیکس پیئر لسٹ میں ہیں تو 4%، ورنہ 5% پر 3 مہینے کی سیلری آپ لے سکتے ہیں اور اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو نوکری سے فارغ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضا باقر، گورنر اسٹیٹ بینک موجود ہیں، جن سے اس پر اور آگے شرح سود کا کیا ہوگا اس پر، پاکستان کی معیشت کا کیا ہوگا اس پر، ان تمام چیزوں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بے روزگاری نہ ہو، اسے اوائڈ کرنے کے لیے اسکیم آپ نے متعارف کرائی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ زیب، سب سے پہلے میں آپ کے ناظرین کو السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہماری معیشت کو ہے وہ روزگار کا ہے۔ اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے آج اسٹیٹ بینک نے جو اسکیم کا اعلان کیا ہے وہ ایک روزگار اسکیم ہے کہ جو بزنس بھی اپنے ورکرز کو اگلے 3 مہینے کے لیے ان کے روزگار کو برقرار رکھے گی تو اس کو ایک سستے ریٹ پہ 5% پہ یہ قرضہ ملے گا 3 مہینے کی جو ویج اور سیلری ایکسپینس ہے اس کے لیے، اور اگر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ ہیں تو پھر یہ 1% کی اس پہ ڈسکاؤنٹ ہوگا، 4% پہ میکسیمم ملے گا۔ اس اسکیم کے 1-2 اور پہلو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو چھوٹی بزنسز ہیں ان کے لیے اس میں زیادہ انسینٹیو ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ کی سیل 20 کروڑ سے، اگر آپ کی ویج کا خرچہ 3 مہینے کا 20 کروڑ سے کم ہو تو آپ کا سارا جو خرچہ ہے وہ اس اسکیم کے تحت اویل ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا 3 مہینے کا ویج کا خرچہ 50 کروڑ سے زیادہ ہو تو پھر آدھا ہو سکتا ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان ہو تو 75% اس کی فائنینسنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اسکیم بینکس کے تھرو امپلیمنٹ ہوگی، اور اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ اپنے بینک کو اپروچ کرتے ہیں اسکیم کے لیے تو ہمیں بینک سے ویکلی اس کی رپورٹیں ملیں گی کہ ان کے پاس کتنی اپلیکیشنز آئیں، اور اگر کسی اپلیکیشن میں کوئی دقت ہے تو اس کی بھی وہ ہمیں رپورٹنگ کریں گے۔ یہ 3 مہینے کے لیے ہے، اس کے ایکسپیرینس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے اگر اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو یا اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہو تو اس کو کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، معیشت کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ 3 ہفتے میں $2 ارب سے گر گئے ہیں پاکستان کے شرح مبادلہ کے جو ذخائر ہیں۔ $1 ارب کے ٹی بلز اگر اور آؤٹ فلو ہو جاتا ہے تو ہم $10 ارب سے بھی نیچے آ جائیں گے۔ فائنانس منسٹری نے بہت سارے کام کرنے تھے، انہوں نے یورو بانڈز کا کہا تھا نہیں کیا، پانڈا بانڈز کا کہا تھا نہیں کیا، نجکاری کرنی تھی نہیں کی۔ تو اب آپ کے پاس ریزرو کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر ایکسٹرنل فرنٹ پر یہ صورتحال رہتی ہے تو پاکستان کیسے ایک بہتر صورتحال نظر آئے گی؟ میں آپ سب سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ریزروز کم ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر یہ وبا 1 سال پہلے آئی ہوتی تو ہمارے ریزروز تو پہلے اس سے بھی زیادہ کم تھے۔ کہنے کی مراد یہ ہے کہ ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں پاکستان اکانومی کے اس وبا کے پھیلنے سے پہلے وہ اسٹرینتھن ہو رہے تھے، کیونکہ وہ اسٹرینتھن ہو رہے تھے اسی لیے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی تھی، ایکسچینج ریٹ نیچے آ رہا تھا، اور انویسٹرز کا پاکستان میں انٹرسٹ کافی بڑھ رہا تھا۔ وہ جو فنڈامنٹلز ہیں ابھی تک انٹیکٹ ہیں۔ ہمارے جو ریزروز کم ہوئے ہیں اس میں کچھ وجوہات یہ ہیں کہ جو ہماری کمرشل بوروئنگ تھیں ان کی ری پیمنٹس آ رہی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مہنگی کمرشل ری پیمنٹس آ رہی ہیں اس کی جگہ ہم ایک سستے ریٹ پہ قرضہ لیں۔ اسی لیے جیسے آپ کو علم ہوگا IMF کے ساتھ ہم نے نیگوشیٹ کیا اور ان سے $1.4 بلین RFI اسکیم کے تحت ہم نے سیکیور کیے ہیں، اور IMF نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ 16 اپریل کو اس کی بورڈ کی میٹنگ ہوگی اس اسکیم کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک اور ADB سے بھی ہم سستے قرضے لے رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے ایک ایسا وقت ہے کہ ساری ایمرجنگ مارکیٹ سے کیپٹل نکل رہا ہے۔ پاکستان کے ریزروز کچھ کم ہوئے ہیں لیکن اور ملکوں کے بھی کم ہوئے ہیں، اور ملکوں میں بھی ایکسچینج ریٹ اوپر گیا ہے، ہمارا بھی اوپر گیا ہے۔ اس لیے میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ ہر ملک کے ساتھ ہی ابھی دقت آ رہی ہے، لیکن اس ملک کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ تعاون کے ساتھ ہر مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
مگر ظاہر ہے ہمارے معاشی معاملات اور گروتھ اس حساب سے نہیں ہے پچھلے کچھ سالوں سے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو پیسے ہیں وہ ارینج ہو رہے ہیں, 1.4 ارب ڈالرز کی خبر آ گئی IMF سے. اب آپ کی اسٹیٹ بینک کے ہی مطابق 4.5 ارب ڈالرز تو اس کوارٹر میں پاکستان کو قرضوں کی مد میں ادا کرنے ہیں. یہ پیسے ارینج ہو جائیں گے اور ہمارے جو ذخائر ہیں وہ نہیں گر رہے ہوں گے؟ جی شاہزیب, اس کا بھی انتظام ہو جائے گا اور آگے بھی جو ہماری ری پیمنٹس آ رہی ہیں ان کا بھی انتظام ہو جائے گا. اس کا ایک جو آسان آنسر میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سارے ریفارمز کو, جو ہمارا اسٹیمولس پیکج ہے اور جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے بھی جو میجرز ہیں, ان سب کو سپورٹ کر رہی ہے. اور ہماری بائی لیٹرل لینڈنگ سورسز اور ہماری ملٹی لیٹرل لینڈنگ سورسز, ہمارے پاس اتنی ریسورسز ابھی ہیں کہ آگے جو ہماری نیڈز ہیں ان کو ہم پوری طرح سے ان کو ہم ڈیل کر لیں گے. ہم 2 فرنٹس پہ کام کر رہے ہیں. ایک انٹرنیشنل, جس میں یہ جو آپ نے ساری باتیں کہیں کہ ہماری پیمنٹس اور ریزروز, کرنٹ اکاؤنٹ اور اس قسم کی. دوسرا لیکن ڈومیسٹک, اور میں ڈومیسٹک پہ دوبارہ اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ ڈومیسٹک ابھی ہمارے لیے سب سے اہم ہے. یہ ایک روزگار کی اسکیم جو تھی جس کا میں نے ذکر کیا پہلے آپ کے پروگرام کے شروع میں. دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں ان کو کافی دقت آ رہی ہے, اور ہم نے اسکیم 1 ہفتے پہلے جو اناؤنس کی تھی جس کے تحت جس کا بھی قرضہ ہے اس کو 1 سال کی پرنسپل پہ ایکسٹینشن مل رہی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو کہ 1 ہفتے میں تقریباً 70,000 ایسے بورورز بینکوں کے پاس آئے ہیں جنہوں نے اپنی لونز کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کروایا ہے. اس میں تقریباً 5 ارب روپے 1 ہفتے میں ہی ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں, اور زیادہ تر اس میں وہ لوگ ہیں جو چھوٹے قرضے والے ہیں. کہنے کی مراد یہ ہے کہ اکنامک ٹیم دونوں فرنٹس پہ کام کر رہی ہے, ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک. ڈومیسٹک ابھی ایک بہت اہم ایریا ہے اور اس میں جو روزگار ہے وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اسی لیے آج کی جو اسٹیٹ بینک کی جو اسکیم ہے وہ اس روزگار پہ کام کرنے کے لیے وہ اس کا سب سے بنیادی اس کا مقصد ہے. مگر ڈاکٹر صاحب, ایکسٹرنل فرنٹ پر بھی اور ڈومیسٹک فرنٹ پر بھی آپ کی ایک پالیسی ہے جس پر تنقید ہوتی رہی, اور وہ ہے ہاٹ منی, جس کی وجہ سے آپ نے شرح سود اوپر رکھی اور معیشت کو نقصان ہوا. اب اور نظر آ رہا ہے کہ فوراً ہی وہ ہاٹ منی نکلنا شروع ہو گیا ہے. 2.5 ارب ڈالر چلے گئے ہیں, 1 ارب ڈالر مشکل سے بچا ہے. ہمارے جو ذخائر ہیں وہ بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں. آپ اب مانتے ہیں کہ شارٹ ٹرم آپ کی اپروچ تھی جس کی وجہ سے شارٹ ٹرم کے لیے آپ نے روپے کو مستحکم بھی کر لیا, اب روپیہ بھی تاریخ کی کم ترین سطح پر 167 سے بھی نیچے چلا گیا, ہاٹ منی بھی نکل رہا ہے, ذخائر بھی کم ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو فورن پورٹ فولیو انفلوز جو پاکستان میں آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ انٹرنیشنل انویسٹرز یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے انویسٹ کرنے کے لیے. اب ہماری ایک اسکیم ہے SCRA ساکرا جسے ہم کہتے ہیں, اسی اسکیم کے تحت پہلے بھی انویسٹرز انویسٹ کرتے رہے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ریفارمز اچھی طرح امپلیمنٹ ہو رہے ہیں تو وہ اب انویسٹ کرنا چاہتے تھے. تو اگر انٹرنیشنل انویسٹرز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ ہمارے ٹریجری بیلز اور آپ ہمارے بانڈز نہ خریدیں. یہ ہمارا ایک اوپن ایک فریم ورک ہے, بہت سالوں سے ایسا ہی ہے, اور اسی کے تحت یہ پیسے آئے تھے. اس میں لوگ یہ ایک ان کا مس امپریشن ہے اور غلط امپریشن ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کا اس سے تعلق تھا کہ انٹرسٹ ریٹس بڑھائے اس وجہ سے کہ یہ آئیں. اس کا جواب یہ ہے شاہزیب کہ انٹرسٹ ریٹس ہماری تاریخ میں اس سے بھی زیادہ تھے, جو ہمارا پیک تھا 13.25% کا, اور اس وقت کوئی ہاٹ منی ہمارے ملک میں نہیں آئی تھی. انٹرسٹ ریٹس کا سب سے بنیادی جو سیٹ کرنے کا ہے وہ ایک یہ ہے کہ ہماری انفلیشن کیسے آگے چل رہی ہے, اور دوسرا ہماری امپلائمنٹ اور گروتھ. اور آج کا جو سب سے زیادہ اہم چیز ہمارے لیے ہے وہ ہے امپلائمنٹ اور گروتھ. تو میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ہاٹ منی اگر زیادہ تر نکل گئی ہے تو وہ تو انٹرنیشنل انویسٹرز کی چوائس ہوتی ہے, لیکن ہماری جو سورسز ہیں آگے وہ اتنی ہیں کہ سارے جو اگر ہم پہ کوئی پوٹینشیل آؤٹ فلوز ہوتے ہیں ان سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. ایکسچینج ریٹ کی آپ نے بات کی, تو میں آپ کو دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو تقریباً 7% ایکسچینج ریٹ گرا ہے, آپ اور ملکوں کو دیکھیں, میکسیکو کو دیکھیں, برازیل کو دیکھیں, اس میں 19% 20% ایکسچینج ریٹ گرے ہیں. تو میں آپ سے آپ کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹس کو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں. یہ پاکستان یہ صرف اکلوتا ملک نہیں ہے جس میں اس وبا کی وجہ سے ایک اکانومی پہ کچھ چیلنجز آ رہے ہیں.
مگر اس لیے الگ ہے کہ پاکستان کی کرنسی پچھلے 2 سالوں میں پہلے ہی بہت زیادہ گر چکی تھی، تو اس میں جو گراوٹ ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے. دوسری جو اکانومیز ہیں ان کی کرنسی بالکل گری ہے ان سارے کے سارے حالات میں. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہ پاکستان اکلوتا ملک نہیں ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ ماضی میں اس سے بھی زیادہ انٹرسٹ ریٹس رہے ہیں مگر اس طریقے سے ہاٹ منی نہیں آیا. یہ بھی درست کہہ رہے ہیں آپ. مگر یہ ضرور فرق ہے کہ آپ نے خود نے جو روڈ شوز ہوئے تھے پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے، آپ نے اس کو سیلنگ پوائنٹ کے طور پر خود پچ کیا کہ پاکستان میں آ کر آپ ہاٹ منی میں فکسڈ انکم میں انویسٹ کریں. اس لیے پاکستان میں ہاٹ منی اس دفعہ زیادہ آیا. آپ نے بائی پالیسی پچ کیا اس کو. شاہزیب، ہم نے جب بھی پاکستان کو پچ کیا ہے تو اس کے اکنامک ریفارمز کو پچ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ہمارے حالات بہت خراب تھے، اور اگر یہ وبا پہلے آئی ہوتی تو آج ہماری اکانومی کی جو حالت ہوتی تو وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی. جب ہم نے ریفارم پروگرام شروع کیے جون میں تو وہ ایک سارا پیکج تھا جس میں اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے کچھ چیزیں تھیں اور فسکل پالیسی کی سائڈ سے کچھ چیزیں تھیں. تو روڈ شوز میں ہمارا پیغام سارے انویسٹرز کو یہی تھا کہ پاکستان کا جو اکنامک فیوچر ہے وہ روشن ہے، ہمارا مستقبل روشن ہے. اب اسی کے تحت اگر لوگ پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی کریڈٹ رسک ہے اور اس میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ان کی چوائس ہے. لیکن اب میں آپ سے یہ کہوں گا شاہزیب کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آگے جو چیلنجز آ رہے ہیں، آگے جو چیلنجز ہیں اس میں ہاٹ منی ایک اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ جو زیادہ پیسہ نکلنا تھا وہ نکل گیا. یہ پہلے ایک تیز رفتار سے نکل رہا تھا، اب یہ آہستہ رفتار سے نکل رہا ہے. لیکن میں آپ کو دوبارہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ اہم چیلنجز ہمارے ڈومیسٹک ہمارے لوگوں کے ہیں. ہم نے روزگار کو کیسے برقرار رکھنا ہے، اور ہم نے جو انڈسٹریز جو ہیں جن میں چیلنجز آ رہے ہیں ان کی سپورٹ کیسے کرنی ہے. تو اس میں اسٹیٹ بینک نے یہ جو اقدامات لیے ہیں جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا، اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اور بھی اگر کوئی اقدامات لینے ہوں تو وہ بھی اسٹیٹ بینک لینے کے لیے تیار ہے. ڈاکٹر صاحب، اگر ظاہر ہے یہ جو آپ کے اقدامات ہیں ڈومیسٹک بھی، اس کو بھی اسی پالیسی سے جوڑا جا رہا تھا کہ آپ 17 مارچ کو آپ نے مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ کی. اس میں آپ نے جو شرح سود ہے وہ صرف 75 بیسس پوائنٹ سے کم کی. حالانکہ آپ کو نظر آ رہا تھا اور آپ نے لکھا ہے اس میں پالیسی سٹیٹمنٹ میں کہ انٹرسٹ ریٹس آنے والے دنوں میں کم ہوں گے، مگر آپ نے پھر بھی بہت کم کیے. اور اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ آپ کا کنسرن ہے کہ ہاٹ منی نکلنا شروع ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے کرنسی پر بہت زیادہ پریشر آ جائے گا. مگر اس کے 1 ہفتے بعد ہی آپ نے پھر 150 بیسس پوائنٹس کو انٹرسٹ ریٹ دوبارہ کم کیے. تو آپ 1 ہفتہ پہلے صحیح ایویلویٹ نہیں کر پائے سچویشن کو، یا 1 ہفتے بعد آپ کو حکومت نے دباؤ ڈال کر انٹرسٹ ریٹس کو کم کرایا؟ دیکھیں شاہزیب، جو ہم نے 2 مانیٹری پالیسی کمیٹیز کی میٹنگز کیں وہ اس لیے کیں کہ اس وقت حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے. جب پہلی ہم نے میٹنگ کی تھی تب ہمارے نمبر آف کرونا وائرس کیسز 100-200 تھے، اور اس 1 ہفتے کے دوران یہ بڑی رفتار سے بڑھے، تقریباً 1000 تک یہ پہنچ رہے تھے. دوسرا، اسی ہفتے کے دوران انٹرنیشنل نیوز یہ آئی کہ جو ورلڈ اکنامک گروتھ ہے اس کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ اور بھی کم ہوں گے جو لوگوں نے پہلے ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا. اور بھی کافی سارے ملکوں نے اسی ہفتے کے دوران انٹرسٹ ریٹس کو اور بھی کم کیا. اور ہم یہ بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتے تھے کہ اگر انفارمیشن اور انسرٹنٹی اور نیگیٹو نیوز بہت تیزی سے آئے گی تو ہم بھی تیزی سے ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے ہم نے اب یہ کیومولیٹیو جو 225 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹس کم کیے ہیں، یہ دنیا میں 2nd لارجسٹ ریٹ کٹ ہے جب سے کرونا وائرس شروع ہوا ہے. بالکل درست ہے کہ مصر کے بعد یہ سب سے بڑا کٹ ہے. مصر نے 300 بیسس پوائنٹس کم کیے 1 ہفتے کے اندر. آپ نے پھر اس کو دوبارہ کٹ کیا 150 بیسس پوائنٹ سے. اب انڈسٹری دوبارہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں انٹرسٹ ریٹس کو اور کم ہونا چاہیے. 17 مارچ کی جو آپ کی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی آپ پر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے آئے تھے کہ بھائی آنے والے دنوں کی جو مہنگائی ہے اس کو دیکھ کر میں شرح سود رکھ رہا ہوں تاکہ آنے والے ٹائم میں مہنگائی کو کنٹرول کر سکوں. مگر 17 مارچ کی مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں آپ نے لکھا کہ آپ کو میڈیم ٹرم میں نظر آ رہا ہے 5 سے 7% مہنگائی ہوگی اور وہ آپ کی توقعات سے جلدی ہو جائے گی. مگر اس کے باوجود آپ نے شرح سود میں جو کمی ہے اس میں بہت زیادہ کم کمی کی. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آگے جا کے؟ دیکھیں شاہزی، پہلے تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ انٹرسٹ ریٹس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی کا ہوتا ہے جس کے کافی سارے ممبرز ہیں، تو یہ ایک ساتھ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے جیسا کہ کہا کہ جو آگے جو انفلیشن ہے اس کو دیکھ کے ہی ہم یہ فیصلے کرتے ہیں.
اسی طرح یہ فیصلے بھی کیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کرونا وائرس کا اکانومی پہ امپیکٹ زیادہ ہوئے گا تو ظاہر ہے انفلیشن بھی کم ہوگی، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 مہینے میں انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہوا ہے، اور آج کا جو ایس پی آئی کا نمبر ہے وہ بھی یہی دکھا رہا ہے کہ آگے جو افراط زر ہے اس کے کم ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور انفارمیشن آ رہی ہے بڑی تیزی سے وہ یہ آ رہی ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کی پیس کس رفتار سے سلو ڈاؤن ہو رہی ہے، اور اس پہ بھی ہم زیادہ ویٹ دے رہے ہیں۔ آگے اگر انٹرسٹ ریٹس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے جیسے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے پاس انفارمیشن آئے گی اکانومی کے لحاظ سے، تو آگے بھی اگر اور ایکشن لینے ہوں تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ ہم نے اپنی ہر سٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی ایکشن لیے جا سکتے ہیں، اور انفلیشن آپ خود آنے والے دنوں میں کم دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی بتائیے گا، آپ نے بار بار کہا کہ جو معاشی ٹیم ہے حکومت کی وہ مل کر کام کر رہی ہے۔ شہباز رانا صاحب کی 8 اپریل کی سٹوری ہے جس میں مل کے کام کرنے کا تاثر نہیں مل رہا۔ وہ یہ تاثر ہے کہ فائنانس منسٹری چاہتی ہے کہ آپ کے اختیارات کم ہوں، کلپ کیے جائیں۔ آپ چاہتے ہیں، اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ ظاہر آپ کی اٹانومی اور زیادہ بڑھے، آپ کے اختیارات اور آزادی اور زیادہ اس میں اضافہ ہو۔ دیکھیں شاذیب، جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی اکنامک ٹیم ہمارے فائنانس ایڈوائزر حفیظ شیخ صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور سارے ہم ان کے ساتھ مل کے جو بھی اقدامات لینے ہیں اس وبا کے معاشی امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں کہ ریلیشنز کے، میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایسی باتوں میں پڑیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم سارے یونٹی اور اتحاد کے ساتھ آگے چلیں، اور آگے جو ہمیں مسائل جو آ سکتے ہیں ان کا سامنا کریں۔ میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ ساری جو اکنامک ٹیم ہے پورے تعاون کے ساتھ ہی ان ایریاز پہ فوکس کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ نے ظاہر بالکل درست کی کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسی باتوں میں پڑیں، تو کیٹیگوریکلی آپ ڈینائی کر دیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ سٹوری ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی ایسی باتوں میں نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، ابھی آپ کے ناظرین کو اسٹیٹ بینک ایکٹ سے زیادہ میرا خیال ہے اس چیز پہ فکر ہوگی کہ روزگار آگے کیا بنے گا، آگے مہنگائی کی حالت کیا ہوگی۔ میں اسی لیے آپ سے یہ پوائنٹ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ابھی بڑے اہم آگے ہمارے لیے مسائل ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ان کو سب سے مکمل طور پہ کیسے قابو کرنا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہیں ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کا آگے وقت آئے گا، لیکن آپ کے ناظرین کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں ساری اکنامک ٹیم جو ہے ایک بڑی اچھی طرح ان سارے ایشوز کو ٹیکل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اہم بات یہ ہے، اور ظاہر اب یہ ایک بڑی مشکل آپ کے لیے صورتحال ہے، اس کا کیا حل ہے یہ ذرا بتائیے گا۔ کیا بیلنسنگ ایکٹ ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ شرح سود کم ہوتی ہے، کم کرتے ہیں تو حکومت کو ظاہر اسپیس ملتا ہے، اس کی انٹرسٹ پیمنٹس کم ہوتی ہیں، اسے اسپیس ملتا ہے مزید خرچہ کرنے کا، مگر دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹیکس ریونیو کا ایک میسو شارٹ فال ہے، ظاہر اس میں اسٹیٹ بینک کا قصور نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر حکومت پیکیج اناؤنس کرتی ہے، 1250 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس کیا ہے، تو فسکل ڈیفیسٹ خیال کیا جا رہا ہے کہ 9% سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ پچھلے سال بھی تقریباً 8.9% تھا۔ 2 سال لگاتار اگر 9% ہو تو یہ تو برائی کی جڑ نظر آتی ہے فسکل ڈیفیسٹ معیشت کے تمام پرابلمز میں۔ تو یہ بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے؟ کیونکہ اتنے سارے فسکل ڈیفیسٹ کے ساتھ اگر حکومت آپ تو پرنٹ کر نہیں سکتے، مارکیٹ میں بورو کرنے جائے گی تو اس سے شرح سود پھر کم کیسے ہوگی؟ وہ شرح سود کو اوپر پش کرے گی یہ بات، کیونکہ حکومت کی طرف سے پیسوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی۔ باہر سے پیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ ڈومیسٹکلی تو نہیں نظر آ رہا کہ آپ کے پاس سپیس ہے حکومت کے ڈیفیسٹ فائنینس کرنے کی۔ جی شاہزیب، تو دیکھیں اس وبا سے پہلے جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تھا وہ کم ہو رہا تھا، اس پہ سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں، اور ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ بھی کم ہو رہا تھا۔ اب یہ ایک ٹیمپرری شاک ہے، اور اس ٹیمپرری شاک کو ایڈریس کرنے کے لیے مناسب پالیسی ہی یہ ہے کہ ایک سٹیمولس دیا جائے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ سٹیمولس آیا فائنانس ہو سکے گا کہ نہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو فائنانس کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی وسائل ہیں۔ فرسٹ آف آل ہماری ڈومیسٹک لیکویڈیٹی کافی زیادہ ہے، جیسا کہ بینکس آپ جانتے ہیں
ان کے پاس لیکویڈٹی جو ہے کافی ہے کہ اگر اور گورنمنٹ کی بوروئنگ ہوتی ہے تو اس کو سپورٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ بھی ہمیں اور لینڈنگ دے رہے ہیں۔ IMF 1.4 ابھی دے رہی ہے، ADB اور ورلڈ بینک بھی ہنڈریڈز آف ملینز میں دیں گے۔ تو اس ساری فائنینسنگ کو جب آپ ایڈ اپ کرتے ہیں اور ہماری ڈومیسٹک ریسورسز کو آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کو فائنینس کرنے کے لیے ریسورسز ہیں، اور اسی کو دیکھتے ہی یہ پیکیج بنایا گیا ہے، اور اس پیکیج کا ہمیں سپورٹ بھی ہے انٹرنیشنل ایجنسی سے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی جو پچھلی مانیٹری پالیسی تھی اس میں آپ نے اناؤنس کیا 100 ارب روپے کی فیسلٹی 7% پر، انڈسٹری نے کہا کہ پہلے جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، نئی یونٹ کیسے لگیں گے؟ اگر آپ کو خود نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے معیشت اب ٹھیک سمت میں جائے گی جیسے یہ کرائسس اوور ہوتا ہے، تو جو ایگزسٹنگ یونٹس ہیں اگر ان میں ایکسپینشن کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ فیسلٹی ہوگی اگر کوئی اپلائی کرے، یا صرف نیا یونٹ ہی آپ لگائیں گے تبھی ملے گا؟ جی شاہزیب، یہ ہمیں کافی کوارٹر سے فیڈ بیک آئی ہے کہ جو ہم نے فیسلٹی اناؤنس کی تھی ٹرف نئے پروجیکٹ سے لیے، اس کو BMR کے لیے بھی کھول دیں۔ اس پہ ہم غور کر رہے ہیں، اس میں ایک دو اور پہلو بھی ہیں جن کو کنسیڈر کرنا ہے، تو اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد اس پہ بھی اگر ہم نے کوئی چینج کرنی ہوئی تو ہم لے آئیں گے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو کہ یہ ایک مشکل وقت ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے لیے ہی ایک مشکل وقت ہے۔ ہم نے اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا کہ اس وبا کے آنے سے پہلے ہمارے جو فنڈامنٹلز تھے وہ بہتر ہو رہے تھے، اور ان کے بہتر ہونے کی وجہ سے ہی ہماری مارکیٹس امپروو کر رہی تھیں۔ ان فنڈامنٹلز کو اس وبا کی آنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ جیسے جیسے ہی اس وبا پہ ہم قابو پائیں گے تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اسی طرح دوبارہ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی جیسے پہلے ہو رہی تھی۔ بہت شکریہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے جو فنڈامنٹلز تھے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں، معاشی بہتری یا استحکام جو آ رہا تھا وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ یہ کرائسس جیسے ہی پورا ہوگا پاکستان واپس معیشت کی بہتری کی طرف ہمیں صورتحال نظر آئے گی۔ ساتھ ہی اس بات کا عندیہ دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک اس بات کے لیے دیکھ سکتا ہے کہ اگر جو مہنگائی ہے اور جو معیشت کے حالات ہیں ان میں اگر انٹرسٹ ریٹس کو کم کرنے کی گنجائش ہوگی، وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔